لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرض إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث مضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال مولانا الحسين بن علي عليهما السلام إن الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يحوتونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام دوسری محرم کو جب کربلا پہنچے تو آپ نے اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان پر صرف چپکا ہوا ہے جسے وہ گھماتے رہتے ہیں جب تک ان کی زندگی اچھی چلتی رہتی ہے،
لیکن جب ان کا امتحان لیا جاتا ہے تو بہت کم لوگ دین پر باقی رہتے ہیں، بہت کم لوگ دیدار ہوتے ہیں۔ گفتگو چل رہی تھی روحانیت کی، اور وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے انسان، یعنی کون سے کازز ہیں، کون سے ریزنز ہیں جو اس کی اسپریچولیٹی میں رکاوٹ بنتے ہیں، روحانیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور ان کا علاج کیا بتایا گیا قرآن اور روایات کی روشنی میں۔ اب کیونکہ آج یہ آخری گفتگو ہے اس عشرہ مجالس کی، اس لیے جو ان عوامل و اسباب یعنی کازز اینڈ فیکٹرز میں سے جو آج کے زمانے میں، بلکہ یوں کہا جائے ہر زمانے میں، جو سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم فیکٹر رہا ہے کہ جس کی بنا پر یا تو جوان راہ راست پر باقی رہا ہے یا تو ڈیویٹ ہو گیا ہے، غلط راستے پر چلا گیا ہے، وہ فیکٹر ہے اس کے دوست۔ جس کمپنی میں وہ رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو وہ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں اس کی فکر میں، اس کی تھنکنگ میں، اور اس کے اپروچ میں، اس کے ایٹیٹیوڈ میں۔ بیکاز یہ دوست یا تو اگر اچھے لوگ ہیں، متدین اور دیدار افراد ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو رحمانی کام کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو نصیحت کرتے ہیں، موعظہ کرتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں، دینی ایڈوائز اس کو دیتے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ خدا نخواستہ خراب لوگ ہیں تو پھر یہ شیطان کا کام کرتے ہیں اور وسوسہ کرتے ہیں اسے، اور مسلسل اپنی باتوں کے ذریعے اس کو دین سے دور لے کر جاتے رہتے ہیں۔ اس لیے دوستوں کا اور جس کی صحبت میں انسان رہتا ہے، جس کی کمپنی میں رہتا ہے، اس پر روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، قرآن اور حدیث دونوں میں۔ جنرلی قرآن اگر کسی کو ریفر کرنا ہے تو وہ ولی اور اولیاء کے روٹ میں دیکھ سکتا ہے آیات قرآنی کو، اس لیے اس کا ذکر یعنی قرآنی آیات کا بھی ذکر کریں گے، لیکن آج کی گفتگو جتنی بھی ہوگی وہ تمام روایات صرف اور صرف مولا المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کی روشنی میں جو بھی مولا نے فرمایا ہے کہ کس سے دوستی کرنا چاہیے، کس سے نہیں کرنا چاہیے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بتا دینا بہت ضروری ہے کہ ویسے یہ موضوع خود بہت وسیع ہے، بہت واسٹ ہے، اور اس کا جو ڈومین ہے جو ڈسکشن کا وہ بہت ہی واسٹ ہے، اور بلکہ یوں کہا جائے اگر غلط نہیں ہوگا کہ اگر اس پر خود ایک عشرہ ہو تو وہ کم ہے، یعنی اگر 10 مجلس سے بھی تو کم ہے، تو ایک مجلس میں سارے ڈسکشنز کو کور کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن کوشش کریں گے بہت جلدی باتوں کو بیان کریں تاکہ جتنا وقت ہے اس کے اندر یہ ڈسکشن کمپلیٹ ہو جائے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کچھ تشنگی باقی بھی رہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ادھوری بھی رہ جائے، تو اس کے لیے صرف معافی مانگ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ تمام چیزیں کور ہو نہیں سکتی ہیں۔ لیکن کیونکہ ڈسکشن بہت اہم ہے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کریں گے اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور جتنا ہو سکے ان باتوں کو پہنچائیں۔ یہاں سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز جو اس موضوع پر ہے وہ یہ کہ جب ہم دوستی کی بات کرتے ہیں تو دوستی کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ورک پلیس پہ جاتے ہیں، اپنے آفیسز میں، فیکٹریز میں، جہاں بھی ہیں، تو وہاں بہت سارے افراد کام کرتے ہیں، کچھ اپنے والے بھی ہوتے ہیں، اپنے والے کم ہوتے ہیں، اغیار ہوتے ہیں، غیر ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ان کو جا کر ہم لوگ وش کرتے ہیں، اگر اپنے والے سے سلام ہے، اگر دین اسلام کے قائل ہیں تو ان کو سلام کر لیا، نہیں تو ہلو ہائے جو بھی ہے تو ان سے وش کر لیا، اس کے بعد گھر چلے آئے، تو اسے دوستی نہیں کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر ورک پلیس میں ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیا تو اس کو دوستی نہیں کہتے ہیں، اگرچہ
اس میں بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم کس کی بات سنتے ہیں اور کس کی بات نہیں سنتے ہیں. اس میں بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ ادھر بھی ہم کس کی کمپنی میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو دوستی نہیں کہتے ہیں. یہاں جب دوستی کا ڈیفینیشن آتا ہے تو دوستی سے مراد یہ ہے کہ ہم جس کے ساتھ بہت کلوز ہیں اس کی باتوں کو سنتے ہیں, اس کی باتوں کو امپورٹنس دیتے ہیں, اس کے سکھ میں شریک ہوتے ہیں, اس کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں. جو بھی مسائل ہوتے ہیں, گھر پہ آنا جانا ہوتا ہے, کبھی وہ ہمارے گھر پر آتا ہے, کبھی ہم اس کے گھر پر جاتے ہیں, کبھی اس کی فیملی ہمارے گھر پہ آتی, کبھی ہماری فیملی اس کے گھر پہ جاتی ہے. یہ سب جب رشتہ ہوتا ہے اور اتنا قریبی ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں دوستی, اسے کہتے ہیں فرینڈشپ. یعنی اس کو جب جب اس کو خوشی ہوتی تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں, جب اسے دکھ ہوتا ہے تو ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے, اور بہت زیادہ اس سے لگاؤ ہے, بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے, اسے کہتے ہیں دوستی. تو یہاں جب ایسے دوستی ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو قرآن اور حدیث میں بہت تاکید کی گئی ہے کہ کس سے دوستی کرنا چاہیے, کس سے دوستی نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ روایات کے میدان میں ہیں, جو لوگ اس موضوع پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بتا دیتے ہیں کہ وہ یہ ڈسکشن کو ڈھونڈ سکتے ہیں اس ٹاپک میں جس کا نام ہے مصاحبہ. مصاحبہ یعنی کسی سے دوستی کرنا, صاحب ہونا یعنی کمپینین ہونا. تو مصاحبہ یعنی دوستی کو دو حصوں میں حدیث میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک کو کہا جاتا ہے ممدوحہ اور ایک کو کہا جاتا ہے مذمومہ. ممدوحہ یعنی جہاں تعریف کی گئی ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی کرو, اور مذمومہ یعنی جہاں منع کیا گیا, مذمت کی گئی ہے کہ کبھی بھی ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا. تو وقت کے اپنا جو ٹائم ہے اس کو لمٹ کو رکھتے ہوئے صرف بہت ہی جلدی 5 افراد کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے جن سے دوستی کرو, ان کا ڈسکس کریں گے. اور 10 افراد کے متعلق منع کیا گیا ہے کہ ان سے دوستی مت کرو. یعنی مذمومہ کا ڈسکشن زیادہ ملتا ہے کہ جن کی مذمت کی گئی ہے کہ ان سے مت کرو, اس کا ڈسکشن قرآن میں بھی زیادہ ملتا ہے اور حدیث میں بھی زیادہ ملتا ہے. اور جن سے تاکید کی گئی کرنے کی, ان کا ڈسکشن یعنی ان کے وہ گروپ جو ہے وہ کم ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوستی کے لائق ہوتے ہیں, بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوستی کے لائق ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جن سے دور رہنا چاہیے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, اسی لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے. تو آئیے اس موضوع کو بڑھانے سے پہلے ایک صلوات باوجہ بلند پڑھ لیں. جو سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے حدیثوں میں وہ یہ کہ صاحبان عقل کی دوستی کرو, جو عقل مند افراد ہوتے ہیں ان کی دوستی کرو. اب عقل مند افراد کسے کہا جاتا ہے؟ عقل مند افراد یعنی یہ کہ جو بہت زیادہ ہوشیاری اور چالاکی دکھائے اسے کہتے ہیں نہیں. حدیث میں وہ تو معاویہ کی صفت بتائی گئی ہے. یہاں جب حدیث میں جب کسی کو عقل مند کہا گیا ہے تو عقل کی تعریف اگر سمجھ لیں گے, یعنی عقل کا ڈیفینیشن اگر سمجھ لیں گے تو عقل مند کی بھی تعریف سمجھ لیں گے. عقل کا ڈیفینیشن کیا کیا گیا روایات میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عقل کیا ہے؟ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل وہ ہے کہ جس سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت حاصل کی جاتی ہے. یہ عقل کی تعریف ہے. یعنی عقل وہ ہے جو آپ کو دعوت دیتی ہے اللہ کی عبادت کی, اور عقل وہ ہے جو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے. تو اگر دوست ایسا ہے کہ جو ہمیشہ اللہ کی عبادت اور جنت کی باتیں کرتا ہے تو وہ عقل مند ہے. اگر دوست وہ ہے کہ جس میں ڈگنیٹی پائی جاتی ہے تو پھر وہ عقل مند ہے. جس میں وقار پایا جاتا ہے تو وہ عقل مند ہے. جو بہت ہی عزت اور آبرو کے ساتھ کام لیتا ہے وہ عقل مند ہے. تو یہ صاحبان عقل, ابھی عقل کی تعریف نہیں کرنا ہے لیکن مختصراً یہ کہ آپ دیکھیں کہ عقل مند کون ہے. تو اس کے نتائج بتائے گئے, یعنی ریزلٹس بتائے گئے کہ عقل مند کے ساتھ اگر دوستی کرو گے تو اس کے 3 نتیجے بتائے گئے ہیں. سب سے پہلا, یہ ساری حدیثیں مولا کائنات سے ہیں, اس لیے بس یعنی امام یعنی جب حدیث میں کوٹ اگر نہیں کرے تو سمجھ لیجیے کہ حدیث ہے, صرف حدیث امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہے. اور کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, دیکھو جو تمہارے پروردگار کی نعمت ہے تو اس کا ذکر کیا کرو, اسے بیان کیا کرو. تو یہ علماء واقعی ہم پر بہت بڑی نعمت ہے, اور جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ نعمت ہے.
تو یہ جو بھی لیا صرف ایک ہی کتاب سے لیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے غرر الحکم. اور یہ غرر الحکم ایک 6ठी صدی 6th سینچری ہجری عالم تھے جن کا نام تھا شیخ عبد الواحد آمودی. انہوں نے یہ کتاب حدیثوں کی جمع کی، اور اس میں مولا کائنات کی صرف حدیثیں جمع کی، کسی اور معصوم کی حدیثیں جمع نہیں کی. صرف مولا کائنات کی حدیثیں، صرف امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیثیں، اور 10,760 حدیثیں، 10,760 ٹریڈیشنز ایک کتاب میں انہوں نے جمع کی، شیخ عبد الواحد آمودی. تو اس لیے ان کا ذکر بھی ضروری ہے، کیونکہ ان کا احسان ہے ہم لوگوں پر. اگر وہ یہ محنت نہ کرتے تو یہ چیزیں ہم تک نہ پہنچتی. تو صرف انہی کی کتاب سے لیا ہے، اور کوئی دوسری کتاب کا حوالہ بھی نہیں ہے اس میں، صرف ایک ہی کتاب سے مولا کائنات کی روایات. مولا فرماتے ہیں من صاحب العقلاء وقرا، جس نے عقل مندوں کی دوستی کی تو خود اس کی عزت کی جائے گی. دیکھیے اگر خود انسان صاحب عقل نہیں ہے، بہت زیادہ عقل مند نہیں ہے، لیکن عقل مندوں کی دوستی کرتا ہے، ان کی کمپنی میں رہتا ہے، تو اس کی بھی عزت کی جائے گی، اس کی توقیر، اس کا وقار بڑھے گا، لوگ اس کا احترام کریں گے. کیوں؟ یہ عقل مندوں کے ساتھ رہتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بڑا عقل مند. ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل مندوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ بھی عقل مند ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے اثر تو بہرحال آتا ہی ہے. اور جب ان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں کس طرح وہ لوگ کام کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان سے سیکھنے ملتی ہیں. اس لیے دیکھو کہ عقل مند کون ہے تو اسی کے ساتھ رہو. مولا کائنات فرماتے ہیں من صاحب العقلاء وقرا، جس نے عقل مندوں کی صحبت رکھی تو اس کی بھی عزت اور اس کا بھی وقار ہوگا. مثال کے طور پر خالی ایک چھوٹی سی مثال دے دیں، یا عقلاء کے بجائے علماء کی مثال دے دیں، حالانکہ وہ ابھی موضوع آنے والا ہے. مثلا مثال کے طور پر جب کوئی عالم کہیں جاتا ہے تو لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. اب علماء کے ساتھ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دو لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو اگر کوئی ان کے ساتھ جاتا ہے تو اس کا بھی لوگ احترام کرتے ہیں. عالم کے لیے مثلا اگر دعوت کا انتظام ہوتا ہے تو ساتھ میں جو رہتا ہے اس کے لیے بھی وہ ہوتا ہے. اگر ان کو کھانا چائے پانی جو بھی ہے تو اس کے ساتھ میں ہے، یعنی جو بھی ساتھ رہتا ہے تو اس کی بھی توقیر، اس کی بھی عزت، اس کا بھی وقار، اس کی بھی ڈگنیٹی میں اضافہ ہوتا ہے. مولا کائنات فرماتا ہے ہمیشہ ساتھ میں رہو، اور اس کے علاوہ تم سیکھتے رہو گے کہ کس طرح عقل مندی کے ساتھ بیہیویئر کیا جاتا ہے، کس طرح بیہیو کیا جاتا ہے. دوسری چیز مولا فرماتے ہیں کہ عجیب جملہ سن لیجیے، صحبت الولی اللبیب حیات الروح. صحبت الولی الربیب حیات الروح. الولی یعنی دوست، اور لبیب یعنی عقل مند. لبیب یعنی عقل مند، جن کو قرآن میں اولو الالباب کے نام سے یاد کیا گیا ہے. لبیب یعنی عقل مند. تو اگر کوئی عقل مندوں کی دوستی کرے گا تو اس کی روح میں زندگی ہوگی، اور اس کا برعکس، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ اگر نہیں کرے گا تو اس کی روح مردہ ہوگی. اگر جوہلا احمقوں کی اگر دوستی کرے گا تو اس کی روح مردہ ہو جائے گی. البتہ جیسے کہ 9 مجلسوں میں ذکر کیا تھا، ایک بار میں ایسا نہیں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ گریجولی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے اگر وہ علاج نہیں کرتا. بہرحال یا مولا فرماتے ہیں کہ جو عقل مندوں کی، تو دوسرا نتیجہ کیا ہے کہ اس کی روح زندہ رہتی ہے، اور تیسرا نتیجہ کیا ہے کہ وہ محفوظ و مأمون رہتا ہے. یعنی عقل مند کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچتا ہے، عقل مند کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس قدم میں امان ہے یا ہلاکت ہے، سیفٹی ہے یا ڈسٹرکشن ہے. دیکھیے جو جاہل ہوتا ہے وہ بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھاتا ہے، آنکھ بند کر کے سٹیپس لیتا ہے. اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جملہ سن لیجئے، مولا کا فرماتے ہیں کہ I prefer the caution of an old man caution of an old man to the daring of a youngster. یعنی میں ایک بوڑھے کی احتیاط کو پسند کرتا ہوں بنسبت ایک جوان کی جسارت کے، ایک جوان کی شجاعت کے، ایک جوان جو آنکھ بند کر کے قدم اٹھاتا ہے. مولا کہتے ہیں یہ جو بوڑھا آدمی سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس جوان کے جو بغیر سوچے سمجھے شجاعت دکھاتا ہے. اس سے کوئی سمجھ میں آتا نہیں ہے.
تو اس لیے فرماتے ہیں جو عقلا ہوتے ہیں اگر ان کے ساتھ رہو گے، عقل مندوں کے ساتھ، تو تم سیف رہو گے. تو یہ تیسرا اس کا نتیجہ ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم جس کی کمپنی میں رہ رہے ہیں آیا وہ ہم کو اچھی چیزوں کی طرف دعوت دے رہا ہے یا بری چیزوں کی دعوت دے رہا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ صاحب عقل ہے یا جاہل ہے؟ یعنی دیکھیے جو جہل ورڈ یوز کرتے ہیں نا، جہالت، اس کے دو اپوزٹس ہوتے ہیں. یعنی جاہل کے دو اپوزٹ ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. جاہل کے دو اپوزٹ ہوتے ہیں، ایک اپوزٹ ہوتا ہے عاقل، ایک ہوتا ہے عالم. جاہل کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے عالم. یعنی عالم جو اپوزٹ ہوتا ہے اس کا بھی جاہل ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی جانتا ہے اور دوسرا نہیں جانتا ہے. یہ اتنا برا نہیں ہوتا. یہ جاہل، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی جہالت برائی ہے، لیکن اتنی برائی نہیں ہے جتنا عاقل کا اپوزٹ جاہل جو برائی ہوتی ہے. عاقل کا جو اپوزٹ ہوتا ہے یعنی وہ آدمی جو تمیز نہیں رکھتا اچھائی اور برائی کی، جو ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا کہ اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے. اس میں اتنی تمیز نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اس میں. تو اب کیسے پتا چلے کہ عاقل کون ہے کون نہیں ہے؟ یہ جوانوں کے لیے ایک مرحلہ ہے کہ کیسے ان کو پتا چلے کہ کون عاقل ہے، کون عقل مند ہے، کون نہیں ہے. تو بالکل سمپل اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ کون سا دوست دین کی طرف دعوت دیتا ہے. اگر وہ دینی باتوں کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ عقل مند دوست ہے. اگر وہ حرام کاری کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ جاہل ہے. اگر وہ کہتا ہے یار چلو آج مثلا مثال کے طور پر فلم دیکھنے چلے، وہ جاہل ہے. اگر وہ کہتا ہے چلو یہاں یعنی مثلا غلط کام کوئی کرنے چلے تو وہ جاہل ہے. اگر وہ کہتا ہے مثلا یہ حرام کاری کرنے چلے، وہ جاہل ہے. اگر دوست کہتا ہے چلو مسجد چلے، وہ عقل مند ہے. اگر دوست کہتا ہے چلو دینی کلاس چلے، وہ عقل مند ہے. اگر دوست کہتا ہے چلو کچھ پڑھے لکھے تو وہ عقل مند ہے. یہ فرق ہے، یہ تمیز ہے. کس طرح ڈسٹنگوش کرے؟ دیکھیے کہ کون آپ کو اچھے کام کی طرف دعوت دیتا ہے اور کون برے کام کی طرف دعوت دیتا ہے. تو یہ سب سے اہم چیز ہے. اور دوسری چیز جو دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں کہ جن کی طرف تاکید کی گئی ہے ان کی کمپنی رکھو، وہ ہے علماء، پڑھے لکھے افراد. کل کی حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب لقمان نے کیا کہا کہ اے میرے بیٹے تم علماء سے اتنے قریب رہو کہ تمہارا گھٹنا ان کے گھٹنوں سے ملے. اتنا قریب، یعنی ان کی کمپنی کو ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑو مت. کوشش کرو کہ علماء کے ساتھ رہو. اور واقعا ہم لوگ تو اپنی بات کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں کرتے ہیں کہ بالکل ایک دم یعنی جاہل ہے، اب اس لائق بھی نہیں ہے اپنے آپ کو طالب علم بھی کہے، اسٹوڈنٹ بھی کہے. لیکن جو پڑھے لکھوں کی بات کرتے ہیں، مثلا آیت اللہ مدنی تہران میں جتنی جمعہ ہوتی تھی، جتنی جمعہ تہران میں، تہران شہر کتنا بڑا ہے، اس میں جتنی جمعہ ہوتی تھی، جب وہ سارے جمعہ کے جب امام ملتے تھے تو ان کی نماز آغا مدنی پڑھاتے تھے، یعنی ان کے لیڈر رہا کرتے تھے. آیت اللہ مدنی یہ آغا خوئی آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم الخوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے. یہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے. تو یہ خود آیت اللہ مدنی کا بیان ہے کہ یہ اتنا قریب رہتے تھے آیت اللہ خوئی کے کہ یہ کہتے تھے کہ میں صبح سے نماز صبح کے بعد ان کے پاس چلا جاتا تھا اور ظہر تک ان کے پاس رہتا تھا. اور اس کے بعد پھر جب وہ کھانا کھاتے تھے اور پھر تھوڑی دیر آرام کرتے تھے تو اتنی دیر میں ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا. اس کے بعد شام کو جب پھر وہ درس کے لیے اور درس کا سلسلہ شروع ہوتا تھا پھر ان کے ساتھ رہتا تھا رات تک کے، جب تک کہ وہ ریٹائر نہیں ہوتے تھے سونے کے لیے، یعنی گھر پہ جانے کے لیے. اتنی دیر مسلسل میں ان کے ساتھ رہتا تھا. اور کہتے جتنی دیر میں رہتا تھا اتنا کوئی اور شاگرد نہیں رہتا تھا. یعنی اتنی دیر بھی وہ نہیں چھوڑتے تھے اپنے استاد کو کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے ملے گا. اور اس کے بعد ایک جملہ انہوں نے بہت عجیب و غریب کہا ہے. وہ جملہ یہ کہا کہ آیت اللہ خوئی کو میں نے یعنی اتنی یہ جو کمپنی رہی یہ تقریباً 15 یا 16 سال تک ایسے رہے. ایک دن یا ایک مہینہ یا 2 مہینہ یا 1 سال یا 2 سال نہیں، 15 یا 16 سال تک آیت اللہ مدنی آیت اللہ خوئی سے اتنا قریب رہے. اور کہتے ہیں یہ 16 سال کی کمپنی میں نے دیکھا کہ آیت اللہ خوئی تمام مستحبات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور تمام مکروہات سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے. میں نے دیکھا کہ وہ مکروہ بھی نہیں کرتے تھے.
اگر کوئی چیز مکروہ ہوتی تھی تو اس کو اوائڈ کرتے تھے، اور مستحب ہوتی تھی تو کوشش کرتے تھے اس پہ عمل کریں. یہ عبادت، یہ علماء کے ساتھ دوستی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی جب علماء کے ساتھ رہتا ہے تو علماء کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. اور کوشش کریے کہ جو بھی عالم دین ہے آپ کے ایریا میں، جو واقعا پڑھا لکھا آدمی ہے اور جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، یعنی جس سے آپ بینیفٹ کر سکتے ہیں، تو اب بینیفٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے، پہلے کہ کیسے بینیفٹ کریں، کس سے بینیفٹ کریں، وہ بھی بتا دیتے ہیں. حدیث میں وہ بھی لکھا ہے کہ حدیث میں لکھا ہے کیسے کس عالم سے بینیفٹ کریں. امام فرماتے ہیں اس عالم کو دیکھو کہ خود اس کا علم اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا ہے، یعنی خود وہ عالم با عمل ہے یا نہیں ہے. یعنی ظاہری دنیا میں مثلا خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو ظاہراً عالم ہے لیکن مثلا اگر بہت گناہ گار ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا علم کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو امام فرماتے ہیں اگر خود اس کا علم اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا تم کو کیا فائدہ پہنچائے گا. تو عالم سے دوستی کرو، عالم سے قریب رہو. امام فرماتے ہیں اس کے چند فائدے ہیں. پہلا فائدہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر تم جاہل ہو تو وہ تمہیں عالم بنا دے گا. عالم کا فائدہ، عالم کی دوستی کا فائدہ یہ ہے کہ اگر تم جاہل ہو وہ تمہیں عالم بنا دے گا، اور اگر تم عالم ہو تو وہ تمہارے علم میں اضافہ کرے گا. تمہارا علم اور انکریز ہوگا، تمہارا علم کم نہیں ہوگا. تو پہلا فائدہ یہ ہے اگر جاہل ہو تو تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، اور اگر عالم ہو تمہارے علم میں اضافہ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عالم تمہاری عقل کو زندہ کرے گا. عقل کو، یعنی جو تمہاری عقل محجوب ہو گئی ہے، کورڈ ہو گئی ہے گناہوں کی وجہ سے، جب اس عالم کے پاس آ کر بیٹھو گے تو اس کے موعظے سے، اس کے نصیحت سے، اس کے وعظ سے، اس کی باتوں سے یہ عقل پہ جو حجاب ہو گیا، پردہ ہو گیا، یہ ان پردوں کو ہٹائے گا. اور جب عقل روشن ہو جائے گی تو تم اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہو. تم یہ تمیز کر سکتے ہو اچھا کیا ہے برا کیا ہے، کیونکہ عقل کا کام ہی ہے یہ بتانا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. تو یہ دوسرا فائدہ ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو علماء کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے نفس کو عزت ملتی ہے، اور اس کے نفس کو، اور اس کا نفس پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، وہ گناہوں سے دور رہتا ہے جب علماء کے ساتھ رہتا ہے. کیونکہ دیکھیے روایات میں ملتا ہے المرء علی دین خلیلہ و قرینہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہے، جو اس کے دوست کا دین ہے وہی اس کا دین ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارا کوئی دوست گناہگار ہے، فاسق ہے اور حرام کاری کرتا رہتا ہے، تو اگر ہم اس کے ساتھ رہیں گے تو وہ ہم کو حرام کی طرف لے جائے گا. اگر وہ خود مثلا مثال کے طور پہ ڈسکو میں جانے کا عادی یا فلم میں جانے کا عادی ہے تو وہ بھی ہم کو زور دے کر لے کر جائے گا. اگر وہ خود شراب پیتا ہے تو وہ ہم کو بھی شراب پلائے گا. یہ تو بالکل واضح بات ہے. تو یعنی ہم جب اس کے ساتھ رہیں گے تو حرام کاری کی طرف رہیں گے، لیکن جب عالم کے ساتھ رہیں گے جتنی دیر رہیں گے تو عالم ہم کو اچھی اچھی باتیں بتاتا رہے گا، اور کم سے کم فائدہ اتنا ہوگا، کم سے کم کہ ہم گناہوں سے دور رہیں گے. کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے، طبیعت ہے کہ انسان، عالم تو دور کی بات ہے، ایک اچھے مومن کے سامنے بھی جلدی گناہ نہیں کرتا. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ مثلا یہ مومن ہے تو اس کے سامنے کم سے کم گناہ نہیں کرتا. یہ معمولی سی بات ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی چلتا رہتا ہے، فلم چل رہی، میوزک چل رہی ہے. اب اتنے میں گھنٹی بجی تو ہم نے دیکھا اس میں سے ہول میں سے مولانا آ گئے، جلدی ٹی وی بند کرو، مولانا آ گئے. یعنی اللہ کا ڈر نہیں ہے. بہرحال وہ بھی اچھی چیز ہے، کم سے کم اتنی غیرت تو ہے، کم سے کم اتنی غیرت تو باقی ہے. یہ بھی اچھی چیز ہے، کم سے کم مولانا کو تو ڈر ہے. تو کہا مولانا آ گئے. اب مولانا جتنی دیر بیٹھے ہیں اتنی دیر ہم حرام کاری سے دور ہیں، جتنی دیر مولانا اتنی دیر حرام کام سے دور ہے. تو اتنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی دیر ہماری نفس پاک و پاکیزہ، اتنا بچی ہے، اتنا محفوظ ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے. اور اگر مسلسل ان کی صحبت میں رہے، ان کے ساتھ رہے تو اکثر پاک و پاکیزہ رہیں گے، نفس پاک رہے گا.
اور جس کا نفس پاک ہے تو اس کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب وہ ہے کہ جس نے نفس کو پاک کیا اور ناکام وہ ہے کہ جس نے نفس کو مفسد کر دیا, نفس کو نجس کر دیا, نفس کو پاک کر دیا. وہ زندگی میں ہار گیا, وہ مایوس ہو گیا. اور کامیاب وہ ہے کہ جس نے نفس کو پاک کیا. تو جتنی دیر علماء کے ساتھ رہیں گے تو نفس پاک و پاکیزہ رہے گا. تو یہ اس کا تیسرا فائدہ ہے. جیسا کہ عرض کر چکے اس کے بہت سارے فوائد ہیں, بہت سارے بینیفٹس ہیں, لیکن وقت کم ہے. چھوٹے سے کم وقت میں بہت زیادہ ٹاپکس کور کر دینا ہے. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ علماء کے ساتھ رہ کر کم سے کم ہم لوگ ادب سیکھ سکتے ہیں. آداب سے واقف نہیں ہوتے تو علماء آداب سکھاتے ہیں, علماء مینرز سکھاتے ہیں, ایٹیکٹ سکھاتے ہیں. کیونکہ علماء کے ہاں جو آداب ہوتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کو جانیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ خود کتنے بے ادب ہیں. پھر ہم اپنی بات کریں, دوسروں کی نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ علماء جب بیٹھتے ہیں تو بالکل ایسے دو پاؤں ہو کے بیٹھتے ہیں, مثلا ایک دم ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا طریقہ ہے کہ نہ بڑا دیکھا نہ چھوٹا, ٹانگ پھیلا کے بیٹھ گئے. یہ بے ادبی ہے, یہ بدتمیزی ہے, بد اخلاقی ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کے سامنے ٹانگ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. اور یہ آداب اور یہ ایٹیکٹ جو مینرز ہوتے ہیں نا, یہ عقل کی علامت ہوتی ہے, یاد رکھیے گا. کیونکہ عقل کوئی ایسی چیز نہیں جو دیکھی جا سکے. عقل کسی کو دکھ سکتی ہے. مثلا اگر ہم آگے دعویٰ کریں کہ ہم صاحب عقل ہیں, ہم کسی کو کہیں ہم عاقل, ہم عقل مند ہیں, کوئی طریقہ ہے معلوم کرنے کا؟ کوئی طریقہ معلوم نہیں کہ بھائی عقل مند ہے. طریقہ کیا معلوم کرنے کا؟ ہمارے بیہیویئر سے پتہ چلے گا کہ عقل مند ہے یا نہیں ہے. اگر بیہیویئر اسلامک ہوا, اسلامک ایٹیکٹ کے حساب سے ہوا تو عقل مند ہے. اگر بیہیویئر ان اسلامک ہوا تو پھر عقل مند نہیں ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. تو ادب جو ہے وہ علامت ہوتا ہے عقل کی. اور اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں الادب علامت العقل. ادب, ایٹیکٹ, مینرز یہ سائن ہوتی ہے عقل کی. تو علماء کے ساتھ کم سے کم وہ لوگ سکھائیں گے, بتائیں گے کہ یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز ہے, یہ صحیح طریقہ ہے, یہ غلط طریقہ ہے. اس طرح بات کی جاتی ہے, اس طرح بات نہیں کی جاتی ہے. مثلا مثال کے طور پر جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے, دیکھا ہے, وہ لوگ عام طور سے اپنی گفتگو میں جلدی کبھی لفظ میں استعمال نہیں کرتے. لفظ میں بھی جلدی استعمال نہیں کرتے. ایک معمولی سی مثال ہے, دیکھیے چھوٹی سی بات ہے. میں کیوں کہتے ہیں یہ میں جو ہے وہ فرعونیت کو جنم دیتی ہے. میں نے کہا نا میری بات مانو, میری بات سنو, میں کہہ رہا ہوں. اب دیکھیں ہم لوگ دن بھر کتنے بار استعمال کرتے ہیں. اب وہ اتنے بار استعمال کرتے ہیں کہ وہ جو بیج تو بویا ہم نے, اس کے بعد بار بار استعمال کر کے اس کو پانی بھی دیتے ہیں, بول بول کر میں بول کے. اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میں فرعونیت میں تبدیل ہو جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن جو علماء ہوتے ہیں, جو واقعاً علماء, یعنی وہ علماء کہ جن میں واقعاً خوف خدا ہوتا ہے, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. انما یخشى اللہ, قرآن نے کہا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. علماء وہی ہیں صرف کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو وہ یہ لفظ میں بھی نہیں استعمال کرتے. یہ علامت العقل ہے, یہ عقل کی علامت ہے کہ کبھی میں بھی استعمال نہیں کریں گے. یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. یعنی تقریباً دوسری یا تیسری مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کے بارے میں, کہ ان کی ویب سائٹ اگر آپ جا کر دیکھیں تو اباؤٹ اس میں کیسے ہم لوگ اپنے بارے میں اپنی تعریف لکھتے ہیں. ویب سائٹ پر جو لوگ لکھتے ہیں, ہر ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں گے ہر کمپنی یا ہر انڈیویجول اپنی خوب تعریف لکھتا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی نے کیا لکھا آپ جا کر چیک کر لیجئے گا, اگر نہیں کیا آپ نے تو پھر سے کہہ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا. آیت اللہ وحید خراسانی لکھا ہے کہ I don't know anything about myself except sins, except faults.
سوائے نقص اور عیب کے، سوائے ڈیفیکٹس کے اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں. یہ طریقہ ہوتا ہے علماء کا، یہ روش ہوتی ہے، یہ علامت عقل ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد روایات میں ملتا ہے کہ اچھے لوگ، نیکوکار لوگ، جو اچھی، جن کی عادت ہے اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہو. یہ تیسری کیٹیگری. پہلی کیٹیگری عقلاء، عقل مندوں کی تھی، دوسری کیٹیگری علماء کی تھی، اب تیسری کیٹیگری جو اچھے کام کرتے رہتے ہیں، جن کی عادت ہوتی کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ خود اچھے کام کرتے رہتے ہیں. اب مولا کائنات کا جملہ اس میں سن لیجئے کہ عجیب و غریب جملہ فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ صحبت الاخیار تکسب الخیر، یعنی تم اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تم خود اچھے کام کرنے لگو گے. جو لفظ تکسبو ہے یعنی عربی میں یعنی کمانا، کسب کرنا، کمانا، یعنی اگر اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے کام تم کماؤ گے. اور پھر مولا مثال جو دیتے وہ سن لیجئے. مثال کیا ہے؟ یہ صحبت کی، یہ کمپنی کی مثال کیا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی؟ کریح ہے. یہ کمپنی کی مثال ہوا کی طرح ہے. اذا مرت بالطیب حملت طیبا، جب یہ ہوا کسی خوشبو سے گزرتی ہے تو خود خوشبو لے کر چلتی ہے. جب ہوا خوشبو سے گزرتی ہے یعنی کیا؟ مثال کے طور پر آج کل گاڑیوں میں اے سی لگتا ہے تو اے سی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹا سا پرفیوم لگاتے ہیں، جو لگا لیتے ہیں گاڑی میں، تاکہ جب اے سی چلے تو اچھی خوشبو بھی ساتھ میں آئے اور لوگ یعنی گاڑی میں اچھی خوشبو سرکولیٹ ہو. یہ اس کی تاثیر ہوتی ہے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی اچھی چیزیں خود بخود کرنے لگتے ہیں. ان کی جو نیکیاں ہیں وہ خود بخود کرنے لگتے ہیں. اگر وہ کسی یتیم کو جا کے اس کی مدد کرتا ہے تو ہم سیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یتیم کی مدد کی جاتی ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی مسکین کی مدد کر رہا ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کسی مسکین کی مدد کرنا چاہیے. جو اچھا کام کرنے والا ہے وہ جب جاتا ہے نماز کا پابند ہوتا ہے تو ہم بھی نماز کے پابند ہوتے ہیں. نماز کا وقت آتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے وضو کے لیے تو ہم کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں بھی وضو کرنا چاہیے. خود بخود ہونے لگتا ہے. یہ آٹومیٹکلی سب چیز ہوتی ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ اسی لیے اچھے لوگوں کی صحبت کرو، دیکھو کہ کون اچھا ہے کون برا ہے اور پھر ان کے ساتھ رہو. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو چوتھے ٹائپ کے لوگ ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جن کے ساتھ رہو، وہ دیکھو کہ جن میں حلم و صبر بہت زیادہ ہو. یہ آج ہماری سوسائٹی میں بہت کم ملتا ہے کہ کسی کی برائیوں کو نظر انداز کرنا. اگر کسی نے ایک برائی کیا تو ہم اس کی بات کو برابر پکڑ کے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ برابر اس کا بدلہ دیں. لیکن یہاں جو اسلام نے تاکید کی ہے کہ حلم اور صبر سے کام لو، نظر انداز کرو گویا تم نے دیکھا ہی نہیں. اور یا مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے کہ جو دوسروں کی برائیوں کو نظر انداز کرتا ہے تو تمہارے حلم اور صبر میں اضافہ ہوگا. اور یہاں ایک حدیث بیان کر دے، بہت عمدہ مولا کائنات کی زبردست حدیث ہے کہ جو دوسروں کی برائیوں کو نظر انداز نہیں کرے گا، یعنی وہ ہر آدمی کی ہر برائی پکڑتا ہے، کیونکہ برائی تو ہر ایک میں ہوتی ہے. کوئی ایسا ہے نہیں کہ جسے برائی نہ ہو، کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ تو ہر ایک میں ہوتا ہی ہے. تو جو دوسروں کی برائیوں کو نظر انداز نہیں کرے گا، مولا فرماتے ہیں وہ اس حالت میں مرے گا کہ کوئی اس کا دوست نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. اور پھر مولا فرماتے ہیں اور کس کی دوستی کرو؟ کہا فقراء کی دوستی کرو. جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، ان کی دوستی کرو. اس دن صحیفہ سجادیہ سے 3 روز پہلے آپ کی خدمت میں دعا نمبر 30 سے جملہ پڑھا تھا کہ امام فرماتے ہیں اللہم حبب الی صحبت الفقراء، پروردگارا تو میرے دل میں فقیروں کی دوستی کی محبت ڈال دے، تو میرے دل میں ڈال دے کہ میں فقیروں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، ان کے ساتھ رہوں. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں. یہاں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم فقیروں کی دوستی کرو، جو مسکین ہیں ان کی دوستی کرو، جو تم سے کم طبقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو.
کیوں؟ اس کی وجہ اور اس کی علت بتاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جتنا تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے اتنا تم اللہ کا شکر زیادہ ادا کرو گے. دیکھیں نفسیات دیکھیے، اللہ کا شکر ادا کرو گے. اور قرآن میں لکھا ہے کبھی بھی ان لوگوں کی طرف دیکھو بھی مت کہ جو، یہ قرآن کی آیت ہے، لا تمدن عینیک، تم اپنی آنکھوں کو ایسے پھاڑ کے مت دیکھو ان کی طرف کہ جن کو ہم نے نعمتوں سے نوازا ہے، جن کو ہم نے زیادہ نعمت دی، زیادہ دولت دی، ان کی طرف آنکھ پھاڑ کے مت دیکھو. یعنی جو تم سے بالا طبقہ ہے تم اس کی طرف مت دیکھو کہ کاش ایسی دولت میرے پاس بھی ہوتی. قرآن نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے سورہ قصص میں کہ جو لوگ قارون کی دولت کو دیکھ کر کہتے تھے اے کاش ہمارے پاس بھی ایسی دولت ہوتی، کتنا لکی ہے یہ قارون. سورہ قصص سورہ نمبر 28 قرآن کا، کتنا انہ لذو حظ عظیم، یہ قارون بہت لکی ہے، ہم لوگ کتنے ان لکی ہیں. قرآن نے ان کی مذمت کی ہے، ان کی ملامت کی ہے، کنڈیم کیا ان کو. اور پھر جب قارون اپنی ہی دولت میں ڈوب گیا، دھس کے مر گیا، تو جو کل تک کہہ رہے تھے کتنا لکی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ وہی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، نہیں واقعی اللہ دیکھو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے. اب فوراً پلٹی مار دیے. تو ایسے نہیں بننا ہے. یا امام نے منع کیا، اسی لیے تم دوستی کرو ایسوں سے کہ جو تم سے کم ہو، تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو. اور دوسروں کی دولت کو کبھی آنکھ پھاڑ کے مت دیکھو، کیونکہ اس کی ایک علت جو حدیث میں بتائی گئی، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اس نے کیسے کمایا ہے، آیا حلال سے کمایا ہے، حرام سے کمایا ہے، کسی کا غصب کر کے کمایا ہے، کیا کر کے کیسے آئی ہے اس کے پاس، کسی کو نہیں معلوم. بہت چاہا کہ کاش ہم بھی ایسا ہو جائے. بعد میں پتہ چلا جب وہ اریسٹ ہو گیا، پولیس لے کے جا رہی ہے، پتہ چلا بھائی بہت بڑا فراڈ کیا تھا انہوں نے، اسی کا پیسہ تھا یہ. بعد میں اچھا ہوا بچ گئے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو یہ تو ان لوگوں کی جن کی دوستی کرنا چاہیے. اب کس کی نہیں کرنا چاہیے بہت جلدی جلدی بتا رہے ہیں، بہت کم وقت ہے، لیکن آج اس موضوع کو ختم کرنا ہے. سب سے پہلے تو اگر آپ قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں، قرآن دیکھ لیں، لفظ اولیاء کے اندر، لفظ اولیاء میں تو آپ کو ملے گا قرآن نے منع کیا ہے کہ ان لوگوں سے دوستی مت کرو. ایک تو جو غیر مسلم ہے، جو کافر ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، ان سے دوستی مت کرو. جو مشرک ہیں ان سے نہیں، جو یہودی نصرانی ہیں ان سے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے صاحبان ایمان دیکھو تم یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستی مت کرو. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر تم میں سے کسی نے بھی ان سے دوستی کی تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. یہ قرآن نے کرائیٹیرین لے کر دیا کہ جس کا جو دوستی جس کے ساتھ ہوگی قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے اٹھایا جائے گا. وہ کہے گا کہ پروردگارا میں تو مسلمان تھا. کہا تم نام کے مسلمان تھے، دوستی تو ان سے کیے ہوئے تھے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. تو یہ قرآن میں باقاعدہ دیا. منافقوں سے دوستی مت کرو، دشمنان اہل بیت سے ان سے دور رہو. ان کے دل میں اہل بیت کی دشمنی ہے. یہ تمہارے دل میں الگ الگ وسوسہ ڈالیں گے، الگ الگ باتیں ڈالیں گے. کہیں گے تم ماتم کیوں کرتے ہو، تم کو معلوم ہے شیعوں نے امام حسین کو مارا اور ہم ماتم کر رہے ہیں. اچھا بھائی ہم ماتم کر رہے ہیں، ہم کو کر لیں تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ہم ماتم کر رہے ہیں، تکلیف تمہیں ہو رہی ہے. ہم نے امام حسین کو مارا، تم نے رسول اللہ سے دشمنی کی، تمہارے آبا و اجداد نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی. نہیں وہ تو قریش تھے. اچھا وہ نہیں تھے، چلو ٹھیک ہے، کم سے کم کہ تمہارے آبا و اجداد رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں بھاگ جاتے تھے، رسول اللہ کو اکیلے چھوڑ کے. یہ تو مانو گے کہ نہیں؟ اتنا تو ماننا ہی پڑے گا کہ اس کو بھی نہیں مانو گے تو پھر آئے کہاں سے تم؟ رسول اللہ کو اکیلے چھوڑ کے چلے گئے، رسول اللہ کو اذیت پہنچائی، اور آج جو رسول اللہ کو
اگر بہت زیادہ ناصبی ہے تو ہاں اسی لیے رسول اللہ کو برا بھلا بول رہے ہو. تو بہرحال یہ سب وسوسہ کرتے رہتے. جواب اس لیے دے دیا کیونکہ وہ اس طرح کے شک ڈالتے ہیں. تو ہم نے کہا خالی شک نہ ڈالیں, نہیں تو پھر بچوں کے دل میں شک رہ جائے گا, اس لیے جواب بھی دے دیا. اس کے سب جوابات ہیں, آپ گھبرائیے مت کبھی ان اعتراضات سے کہ تم نے ہی مارا اسی لیے تم ماتم کر رہے ہو. تو یہ سب جوابات ہیں. اگر ہم ماتم کریں ہم کو تکلیف ہونا چاہیے, آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی؟ بھائی اپنا کام کریے. کم سے کم ہندوستان میں اتنی آزادی تو ہے, آپ جائیے جہاں آپ کو روکنا ہے دوسروں کو, آپ جائیے ادھر جا کے روکیے. اس ملک میں آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو یہ ایک چیز ہے. تو نواسب سے بالکل دوستی نہیں. جو اس طرح کے وسواس ڈالے, جو اس طرح کے ڈاؤٹس آپ کے دل میں ڈالے, اس سے بالکل دوستی نہیں, قطعاً نہیں. اور اسے بہت سارے واقعات ہیں جو ابھی وقت نہیں بیان کرنے کا, لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے باقاعدہ ایک روایت میں فرمایا کہ میں اس آگ سے دور رہنا چاہتا ہوں کہ جس کی بنا پر, یعنی اس صحبت سے, اس دوستی سے, اس قربت سے, اس نزدیکی سے, یعنی یہ آگ ہے کہ یہ آگ مجھے نہ لگے. عجیب و غریب حدیث ہے, امام زین العابدین فرماتے ہیں. تو اگر کوئی دوستی کرتا ہے دراصل یہ آگ ہے, یہ چنگاری ہے. یہ بہت عجیب و غریب باتیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمائی ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو کبھی بھی جاہل سے دوستی نہیں کرنا. وہاں بتایا تھا عقل مند. اب جاہل کو کیسے پہچانے؟ بہت ہی شارٹ ایک ڈیفینیشن دیں گے بس. لا یری الجاہل الا فی افراط و تفریط, حدیث ہے, یا الا مفرطا او مفرطا. جاہل کو تم دیکھو گے نہیں, یا تو اس ایکسٹریم میں رہے گا یا اس ایکسٹریم میں رہے گا, ایک دم ایکسٹریم میں بات کرے گا. کبھی بھی جاہل جو ہے وہ ماڈریٹ گفتگو نہیں کرے گا کہ بھئی ماڈریٹ رہنا چاہیے, وہ ایک دم ایکسٹریم بات کرے گا. اسلام جو ہے وہ ماڈریشن کا ریلیجن ہے. اسلام کہتا ہے ماڈریشن سے کام لو, ہر چیز میں ماڈریٹ رہو. جو میڈیا, جو ماڈریٹ راستہ ہے, جو بیچ کا راستہ ہے, اسے اختیار کرو, ایکسٹریم میں مت جاؤ. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں دو طرح کے ایکسٹریم آپ کو ملتے ہیں نا. ایک وہ جو کہ بس کافر یعنی قتل کر دینا, اس کو واجب القتل, ہر چیز کو شرک واجب القتل, مار ڈالو. اور دوسرے جو بالکل ہی دین سے ایک دم دور. یہ دونوں جاہل ہیں, دونوں جاہل. تو ان دونوں سے دوری اختیار کرنا. اور پھر کس سے منع کیا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ غور کریے گا. وہ جو لفظ حدیث کا استعمال کرتے ہیں, مولا فرماتے ہیں, ہمارے الفاظ نہیں, آپ دیکھ لیجئے گا حدیث میں جس کو چیک کرنا ہو. سریع الانقلاب, جو بہت جلدی بدل جائے, جس میں بہت جلدی چینج آ جائے, کہ ایک دم فاسٹ بدل جائے. یعنی کسی نے کچھ کہا تو اس کی بات سن لی, کسی نے کچھ اور کہا اس کی بات سن لی. اسی لیے جو پہلی حدیث میں, جو پہلی مجلس میں جو حدیث سنائی تھی, آج اس حدیث کو پھر ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ بات مکمل ہو جائے. کہ مولا کائنات فرماتے ہیں انسان صرف دو ہوتے ہیں, بس انسان صرف دو ہوتے ہیں, یا تو وہ ٹیچر ہو یا اسٹوڈنٹ ہو. الناس و اسنان, مولا کائنات فرماتے ہیں الناس و اسنان, یا ٹیچر یا اسٹوڈنٹ. ان دو کے علاوہ کون؟ باقی سب کوڑا کچرا. کچرا آپ دیکھتے ہیں کچرے کی کیا ہوتی ہے حیثیت, کہ جہاں ہوا چلتی ہے وہاں اڑنے لگتا ہے. اسی لیے گھر میں جب کچرا صاف کرتے ہیں تو جھاڑو لگاتے ہیں تو پنکھا بند کر دیتے ہیں, ورنہ کچرا ادھر ادھر جائے گا. تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو اگر ٹیچر بھی نہیں ہے, اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہے, تو اس کی پوزیشن وہی ہوتی ہے کوڑا کچرے کی. اور یہ آدمی جو جلدی جلدی بدلتا ہے, اس کی وہی حالت ہے. اس نے یہ کہا تو اس کی سن لیا, اس نے وہ کہا تو اس کی سن لیا, جو جیسا آیا اس کی بات سن لیا. یعنی وہ مولا کائنات کی حدیث پر غور کرتا ہی نہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ کونو نقاد الکلام. دیکھو جب کوئی آدمی بات کرے تو اس کی بات کو ایک دم کریٹیکلی ایویلویٹ کرو, یعنی تنقیدی نظر سے دیکھو, کریٹیکلی ایویلویٹ کرو, دیکھو کیا بول رہا ہے, آیا صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے.
یہ عقل کے مطابق بول رہا ہے یا عقل کے خلاف بول رہا ہے؟ یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ یہ مولا کائنات کی حدیث ہے. کسی کی بات آنکھ بند کر کے ایکسپٹ مت کرو. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. اور ہم لوگ جو کچھ بھی بولتا ہے سب کی بات سن لیتے ہیں. ادھر اس نے بولا یہ کرو، ادھر اس نے بولا وہ کرو. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی مصیبت میں جب پھنس جاتا ہے، مثلا گھر میں بہت سارے لوگ بیمار ہو گئے، سب لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو ایک بابا کے پاس گئے، انہوں نے کہا یہ کرو، وہ کیا، فائدہ نہیں ہوا. دوسرے بابا کے پاس گئے، پریشان ہو گئے. اور کچھ لوگ تو اس حد تک جاتے ہیں، ہم یہ ہوا میں بات نہیں کر رہے، اس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. ہم بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جس میں آپ رہتے ہیں. اس حد تک جاتے ہیں کہ کہا کہ مولانا کے پاس بھی جائیں گے، درگاہ پر بھی جائیں گے، اور مثلا نوینہ میں بھی جائیں گے، فلاں جگہ بھی جائیں گے. یعنی نہ دین نہ دھرم، کسی چیز کا پاس و لحاظ نہیں، سب کی بات ماننا. پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے. اللہ اکبر. یہ دین ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ ہم اچھے اچھے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دین کا دین یعنی دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ چاہ رہے ہیں فلاں درگاہ پہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں. آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ سریع الانقلاب، بہت جلدی بدلتا رہتا ہے وہ شخص، سریع الانقلاب ہے. اور مولا فرماتے ہیں دیکھو کبھی جھوٹے سے دوستی نہیں کرنا. آپ دوستی کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر آپ دیکھیے اگر یہ جھوٹ بولتا ہے اس سے دوستی مت کریے. یہ آپ کو زبردست دھوکہ دے گا، زبردست دھوکہ دے گا. اگر اس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اور اگر دھوکہ نہیں بھی دیا تو کم سے کم اتنا سن لیجئے کیا کرے گا وہ. جب وہ جھوٹ بولے گا کسی سے تو سامنے والا آپ سے پوچھے گا کیا بھائی یہ سچ بول رہے ہیں؟ دیکھیں اس نے جھوٹ کہا تو سامنے والا نے آپ سے پوچھا بھائی یہ سچ بول رہے ہیں، تو آپ کے پاس دو آپشن ہے. یا تو آپ اس کے جھوٹ کو ہاں بولے اور خود بھی جھوٹ بولے، یا تو آپ اس کے جھوٹ کو نہیں بولے، تو وہ آپ کو ایسی سچویشن میں ڈال دے گا. اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس کی تکذیب کی، یعنی اگر تم نے اس کی تائید کی تو تم بھی جھوٹے ہو گئے. تم نے اس کو سپورٹ کیا، تم بھی جھوٹے ہو گئے. اگر تم نے اس کو جھٹلا دیا کہ نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے تو تم نے ایک دشمن بنا لیا، وہ تمہارا دشمن ہو گیا. تو اس سے اچھا اس کے نزدیک ہی مت جاؤ، اس سے دور رہو. اور یہ تمہیں بھی دھوکہ دے گا، تم سے بھی جھوٹ بولے گا کیونکہ اس کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی. اور فاسق و فاجر سے دوری اختیار کرو، جو گنہگار لوگ ہیں ان سے دوری اختیار کرو. کیونکہ یہ فاسق و فاجر، اسلام میں فاسق اس کو کہتے ہیں، فاسق و فاجر، یہ ڈیفینیشن یاد رکھیے، جو کھل کر گناہ کرے اسے کہتے ہیں فاسق و فاجر. اور جو فاسق و فاجر ہوتا ہے جو کھل کے گناہ کرتا ہے، اسلام میں اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے. یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کا باغی ہے. یاد رکھیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں ارے اس میں کیا ہے، ہم تو گناہ کرتے ہیں، ہم تو بولتے ہیں ہم گناہ کر رہے ہیں، اس میں کیا ہے. کہتے ہیں نا لوگ نہیں ہم تو بول کے گناہ کرتے ہیں. نہیں، اگر وہ بول کے کھل کے گناہ کر رہا ہے تو وہ فاسق و فاجر ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا باغی ہے. اور ایسے آدمی سے دوستی کرنے والا بھی اللہ کا باغی ہو جاتا ہے. تو جو آدمی کھل کے گناہ کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، اور سوسائٹی میں مشہور ہے کہ یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ فاسق و فاجر ہے، تو اس سے دوری اختیار کرے، ورنہ یہ اپنے ساتھ ہم کو بھی لے جائے گا. یاد رکھیے. اور پھر اس کے بعد آخری حدیث اس موضوع کی، ویسے تو بہت طویل گفتگو ہے، آخری حدیث مولا کی ایک حدیث سنا دیتے، اس میں پوری بحث مکمل ہو جاتی ہے. مولا کہتے ہیں جو نیچ لوگ ہوتے ہیں، جو پس لوگ ہوتے ہیں، ان سے دوری اختیار کرو. اب نیچ کیسے؟ اپنا تو ذات کا معاملہ تو ہوتا نہیں، ذات پات تو اسلام میں ہے نہیں، شیعہ مذہب میں تو ذات ہوتی نہیں ہے کہ یہ اونچی ذات یہ نیچی ذات. تو اب یہ اونچا اور نیچا کیسے پتہ چلے کہ کون اونچا ہے کون نیچا ہے؟ مولا فرماتے ہیں، حدیث سن لیجئے، جملہ سن لیجئے، نیچ کون ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اذا اکرمتہ،
یعنی جب تم اس کا احترام کرتے ہو وہ تمہیں ذلیل کرتا ہے. احذر اللئیم اذا اکرمتہ، یعنی احسان کا بدلہ برائی سے دیتا ہے. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کریم ہوتا ہے، ایک لئیم ہوتا ہے. کریم اسے کہتے ہیں جو احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے، اور لئیم اور نیچ وہ ہوتا ہے جو احسان کا بدلہ برائی سے دیتا ہے. اب مولا جملہ فرماتے سن لیجئے، احذر اللئیم اذا اکرمتہ، لئیم سے بچو، نیچ آدمی سے بچو، دور رہو جب تم اس کا احترام کرتے ہو، کیونکہ تم اس کا احترام کرو گے وہ تمہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا. فرماتے ہیں والرذیلہ اذا قدمتہ، اور ذلیل یعنی پست آدمی جب تم اسے آگے بڑھاتے ہو وہ سوچے گا تمہیں پیچھے ڈھکیلے. تم نے کوشش کیا اس کو آگے بڑھانے کی، وہ تمہیں پیچھے کرے گا. اور والسفلۃ اذا رفعتہ، اور یہ نیچ آدمی تم اسے بلند کرتے ہو وہ تمہیں نیچے ڈھکیلنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے مولا کائنات کا ایک جملہ سن لیجئے، ایک جملہ، اور وہ جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ ہے کہ اس آدمی کے شر سے بچو، اتق شر من احسنت الیہ، جس پر تم احسان کرتے ہو اس کے شر سے بچو. اگر کسی پر احسان کیا تو اب ڈرتے رہو کہ کب یہ تمہارا بدلہ برائی سے دے گا. ہمیشہ ڈرتے رہو. تم نے احسان کیا تو اب احتیاط کرو، اب سمجھ جاؤ کہ یہ تمہارا بدلہ برائی سے دے گا. یعنی کبھی بھی کسی کے احسان کا جو بدلہ ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ وہ اچھائی سے دے گا. بہت ہی مختصر گفتگو کو سمیٹ کے ایک موڑ پر لے آئے کہ دوستوں سے بچیے، کیونکہ یہ دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کی روح کو بنا بھی سکتے ہیں، روح کو بگاڑ بھی سکتے ہیں، اور اگر وہ نیچ ہوا تو یقیناً وہ برباد کر کے رہے گا. اور یہی ہوا بالکل اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. تمام احسانات کے بعد دعا ندبہ کا جملہ ہے والامۃ مسرۃ علی مقتہ مجتمعۃ علی قطیعۃ رحمہ و اقصاء ولدہ. اہل بیت نے احسانات کیے ان کے اوپر، لیکن امت نے کیا بدلہ دیا؟ مجتمعۃ علی قطیعۃ رحمہ. امت جمع ہو گئی کہ ان سے قطع رحم کر لیں گے، ان سے سارے تعلقات توڑ لیں گے. یہ امت نے بدلہ دیا، ان کی اولاد کو در بدر پھرایا. یہ دعا ندبہ کا جملہ ہے. اور روز عاشور سید الشہداء نے باقاعدہ 3 خطبے دیے، اور خطبے میں امام نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم کیوں مجھے اس طرح قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے سب ایک ہی جواب دیا، اور وہ جواب تھا بغض ابیک، تمہارے باپ کی دشمنی، علی کی دشمنی. مولا نے کیا عجیب جواب میں کہا یہ جو تم کر رہے ہو یہ اس حرام غذا کی بنا پر ہے جو تمہارے پیٹ میں بھری ہوئی ہے. یہ تمہاری حرکتیں اس حرام کھانے کی بنا پر ہے جو تمہارے پیٹ میں بھری ہوئی ہے. اور پورا کربلا کا واقعہ اسی طرح تقسیم ہوتا ہے کہ جو شرفا تھے وہ ایک طرف تھے، جو لئیم تھے، جو نیچ لوگ تھے وہ دوسری طرف تھے. یہ جو شریف تھے یہ 72 تھے، اور بقیہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے یہ نیچ لوگ تھے، یہ دوسری طرف تھے. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تمام اعوان و انصار کو قتل کیا، اور تمام بنی ہاشم کے جوانوں کو، حتیٰ کہ 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا. اور نوبت وہاں تک پہنچی کہ ایک مرتبہ حسین در خیمے پر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ یا فضہ علیکن من السلام، تم سب پر میری طرف سے آخری سلام ہو. بس جیسے ہی زینب نے یہ آخری سلام سنا زینب کا کلیجہ پھٹ گیا اور آ کر کہا کہ بھیا استسلمت للموت، کیا واقعی آپ موت کے لیے آمادہ ہیں؟ حسین نے جواب دیا کہ کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین.
وہ موت کے لیے کس طرح آمادہ نہ ہو. اب جس کا نہ کوئی دوست بچا ہے نہ کوئی مددگار بچا ہے, بس حسین آخری رخصت کے لیے آئے, رخصت ہو کر چلے کہ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا بابا نے آخری وقت یہ وصیت کی تھی کہ جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو ان کے گلے کا بوسہ لے لینا. بھیا آئیے آپ کے گلے کا بوسہ لے لوں. اب جو حسین نے ابا کا دامن جو ہٹایا تو زینب نے بوسہ لیا. اب حسین نے کہا بہن زینب آؤ میں بھی تمہارے بازوؤں کا بوسہ لے لوں. کہا بھیا یہ کیا, غیرت دارو سنو. حسین نے کہا تمہارے بازوؤں کا بوسہ لے لوں. حسین نے کہا بہن زینب بابا نے جو گلے کا بوسہ لینے کے لیے کہا تھا وہ اس لیے کہ اس گلے پر خنجر چلے گا اور ان بازوؤں میں رسیاں بندھے گی. زینب صبر کرنا, صبر زینب صبر کرنا. یہ کہہ کر حسین نکلے, خیمے سے باہر نکلے, آئے, ایک مرتبہ دائیں دیکھا, ایک مرتبہ بائیں دیکھا. اب نہ کوئی دوست نظر آیا, نہ کوئی ساتھی نظر آیا, نہ کوئی مددگار نظر آیا, نہ کوئی علمدار نظر آیا. بس ایک مرتبہ حسین نے آواز دی یا ابطال الصفا ویا فرسان الحجا ما لکم انادیکم فلا تجیبونی. اے میرے شیرو, اے میرے بہادروں, ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں, تم میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو. ایکم یقدم جوادی, ارے تم میں سے کون ہے جو مجھے سوار کرے گا؟ یقیناً حسین کے سامنے 28 رجب کا منظر تھا جب کہا عباس قدم جوادی, عباس میری سواری لاؤ, عباس مجھے سوار کرو. آج حسین سوار کر رہے, کون سوار کرے گا؟ کسی نے جواب نہ دیا. بس ایک مرتبہ خیمے سے بہن نکلی, بھیا میں سوار کروں گی. بھیا ابھی زینب زندہ ہے. زینب نے حسین کو سوار کیا. حسین آئے, میدان کربلا میں مقتل میں لکھا ہے کہ حسین نے 3 حملے کیے. پہلا حملہ جو کیا تو ایسا حملہ تھا کہ فوجیں جا کر قادسیہ کی دیوار سے ٹکرا گئی, قادسیہ کی دیوار سے ٹکرا گئی. حسین نے کہا اے لعینو تم مجھے کمزور سمجھتے ہو, اے لعینو تم نے میرے عباس کو مارا, تم نے میرے علی اکبر کو مارا, تم نے میرے اصغر کو شہید کیا, تم نے میرے قاسم کو مارا. اور حسین نے ایسی جنگ کی کہ فوجیں دور بھاگی. پھر حسین نے فرات کا رخ کیا اور فرات کا رخ کر کے ایسی جنگ کی کہ فرات کے کنارے تک پہنچ گئے. اور ایک مرتبہ حال دل سے آواز دی, دل سے آواز دی عباس اٹھو میری جنگ دیکھو, عباس میری جنگ دیکھو. اب یہ کہہ کر حسین پھر آئے. اب جو تیسرا حملہ کیا تو ایک مرتبہ ندائے حق آئی, ندائے حق آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹا اس حالت میں کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے اور تو تیرے پروردگار سے راضی ہے. بس جیسے ہی یہ ندائے حق آئی حسین نے تلوار کو پھر میان میں رکھ لیا. بس مقتل کے آخری چند جملوں کو سن لیجئے. اس جملے کے راوی خود سید سجاد ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بابا نے تلوار کو میان میں رکھا اشقیاء نے چاروں طرف سے گھیر دیا. کسی نے نیزہ چبھایا, کسی نے پتھر مارا اور یہ کیفیت ہوئی مولا کی کہ 1900 زخم ہے تنے چاک چاک پر. زینب نکل, حسین تڑپتا ہے خاک پر. حسین پشت فرس سے آئے زمین پر, بلکہ زمین پر نہیں تیروں پر آئے. اب جو زینب نے یہ آواز سنی تو باہر نکل کر آواز دی یا حسین
پہنچی تو کیا دیکھا کہ شمر لئی سینے اقدس پر سوار، ہاتھ میں خنجر اور مولا کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ حسین نے دیکھا زینب نکلی، اشارہ کیا بہن زینب واپس جاؤ، ابھی میں زندہ ہوں۔ حسین کی غیرت یہ گوارا نہ کرتی تھی کہ بہن بے پردہ نکل آئے۔ بہن زینب واپس جاؤ۔ زینب واپس گئی، جیسے ہی خیمے میں قدم رکھا ایک مرتبہ زمین کربلا ہلنے لگی، سورج کو گہن لگا، سیاہ دھیا چلنے لگی، فرات کا پانی نیزے اچھلا۔ زینب نے پوچھا بیٹا سید سجاد یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو اٹھائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھا، عزاداروں آخری جملہ، بیٹے نے وہ منظر دیکھا جو خدا کسی بیٹے کو نہ دکھائے کہ باپ کا کٹا ہوا سر نیزے پر بلند ہے۔ سید سجاد نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا آپ پر سلام ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔